میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج نئے سال کی ابتدا ہے، یکم محرم الحرام کا دن ہے اور مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر ختم ہوتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہم آج اپنے اسلامی سالوں کو، اپنے اسلامی ہجری کیلنڈر کو بھول گئے ہیں۔ ہم نے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہونے والا کیلنڈر، انگریزی کیلنڈر جس کو کہا جاتا ہے، اسی کو اپنا لیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اسی سے ہمارے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو اسلامی سال کا اجرا تھا، یہ جو اسلامی سال کو شروع کیا گیا تھا، یہ جو مسلمانوں کی تاریخ ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہوئی تھی، یہ بھی آج کے دن شہید ہونے والے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا تھا۔ جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے دیگر کارنامے ہیں، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے مشاورت کے بعد اس ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی۔ تو میرے دوستو، اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد اور مراد پیغمبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ میں مؤرخین کے درمیان اختلاف ہے، مگر مشہور قول یہی ہے کہ یکم محرم کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ 28 کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی 28 ذی الحج کا، اور اسی طرح 27 ذی الحج کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو میرے دوستو، ذی الحج میں ہوئی ہو یا محرم الحرام میں ہوئی ہو، شہادت کا رتبہ تو ملا ہے۔ اور ایسی شخصیت جو شہادت کے متلاشی تھے، جو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں شہادت کی موت چاہتا ہوں اور مدینے میں چاہتا ہوں۔ عجیب دعا تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شہادت کی موت بھی چاہتے ہیں اور مدینہ کے اندر بھی چاہتے ہیں۔ شہادت کے لیے تو میدانوں میں نکلنا پڑتا ہے، شہادت کے لیے تو کفر سے برسرے بیکار ہونا پڑتا ہے، شہادت کے لیے تو جنگ کرنی پڑتی ہے، شہادت کے لیے تو قتال کرنا پڑتا ہے، شہادت کے لیے تو میدان جہاد میں نکلنا پڑتا ہے۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ، میں مدینے میں رہتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں اور شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اب مدینہ کے اندر کوئی کافر تو آ کر قتال کر نہیں سکتا، یہود و نصارہ کو تو قتال کی اجازت نہیں ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تو یہود و نصارہ حضرت عمر فاروق کے نام سے کانپتے تھے، ان کے اندر اتنی جرأت کہاں تھی۔ تو خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا ہے۔ باقی تمام کے تمام صحابہ، کم و بیش 1,24,000 صحابہ، وہ مرید نبوت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، یہ مراد نبوت ہے۔ مراد نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر
अल्लाह ताला अन्हु को मांग कर लिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, मुसलमानों पर अभी हालात कठिन है, मुसलमानों पर इतने हालात कठिन थे, इतने तकलीफ दे थे कि मुसलमान एलानिया इबादत नहीं कर सकते थे, एलानिया अजान नहीं दे सकते थे, एलानिया तौहीद का इकरार नहीं कर सकते थे। दारे अरकम के अंदर छुप कर वहाँ पर अपनी नमाजें अदा की जाती थी, वहाँ पर तिलावत की जाती थी, वहाँ पर दीनी तालीम दी जाती थी और ली जाती थी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से दोनों में से जो तुझे पसंद है उसके ज़रिए से इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब किया और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से नापाक इरादे से चलते हैं। नाऊज़ बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा तमाम करने की गर्ज से घर से निकलते हैं और नंगी तलवार लेकर घर से निकलते हैं कि आज या तो मैं नहीं या नाऊज़ बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगा। आपको रास्ते के अंदर खबर मिलती है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो जा रहे हो, पहले अपने घर की खबर तो लो। आपकी बहन और आपका बहनोई मुसलमान हो चुके हैं, वो कलमा पढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में दाखिल हो चुके हैं। वहीं से वापस पलटते हैं, अपनी बहनोई के घर का रास्ता लेते हैं और वहाँ जाकर अपनी बहन पर भी तशद्दुद किया, अपने बहनोई पर भी तशद्दुद किया। इतने जलाल में आ गए कि बहन की भी परवाह ना की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहन ने जब ये कहा कि आप जो मर्जी कर लो, जिस खत्ताब के तुम बेटे हो उसी खत्ताब की मैं बेटी हूँ, आपकी मार पीट से मैं इस्लाम को छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पर ये जुमले असर किए और कहा कि लाओ दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे वो क्या है। आपके बहनोई और आपकी बहन ने वो औराक लाए और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ल का कहा गया। गुस्ल करने के बाद उनको सूरह ताहा की आयत सुनाई गई। आधा रुकू तकरीबन 10-12 आयत बनती हैं। वो सुनकर आपके दिल में अल्लाह ताला ने हिदायत का चश्मा जारी फरमा दिया और आप कहने लगे कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाइए, मैं भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी शख्सियत है कि तारीख के अंदर ये बात मिलती है कि किसी ने अनासर अरबा पर हुकूमत नहीं की। मट्टी पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म चलता है, पानी पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म चलता है, आग पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म चलता है, हवाएं आपका पैगाम लेकर पहुंचाती हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर खुतबा दे रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से जुमे का खुतबा दे रहे हैं। जुमे के दौरान आप फरमाते हैं या सारियतल जबल, लोग हैरान परेशान के सारिया तो जिहाद में गया हुआ है, कुफार के साथ मैदान जंग में है और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ बैठे उनको पुकार रहे हैं। बाद में खबर आई, हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर बताया कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही मुझे यहाँ से पुकारा था, मुझे हवाओं के ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम वहाँ पर पहुँचा दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं या सारियतल जबल, पहाड़ की ओट को अपने दामन में ले लो, पहाड़ की ओट में आ जाओ। जंग की हिदायत दे रहे हैं यहाँ बैठे हुए। मदीना की ज़मीन पर ज़लज़ला आता है, ज़मीन कांपने लगती है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना दुर्रा ज़मीन पर मारते हैं और ज़मीन थम जाती है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि क्या तुझ पर उम्मत ने इंसाफ नहीं किया, क्यों कांप रही है। ज़मीन फौरन रुक जाती है, थम जाती है। मदीना के इर्द गिर्द एक पहाड़ से आग निकलती है। लोगों ने आकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया
کہ اے امیر المومنین ایک آگ ہے جو مدینہ کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر دی کہ یہ چادر لے جاؤ اور اس آگ کے سامنے جا کر کرو اور اس کو کہو کہ امیر المومنین کی چادر ہے، جہاں سے نکلی ہے وہیں واپس چلی جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لے کر صحابہ اکرام آگ کے سامنے جا کر کرتے ہیں۔ آگ کا کام تو یہ تھا کہ چادر کو جلا دیتی، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا جس جگہ سے آگ نکلی تھی وہیں واپس دب جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ مصر کے اندر دریائے نیل کے اندر ہر سال ایک دوشیزہ کو ڈالا جاتا تھا، اس کی قربانی کی جاتی تھی، اس کا خون بہایا جاتا تھا، پھر وہ دریا جاری ہوتا تھا ورنہ سوکھ جاتا تھا۔ اس کا بناؤ سنگار کر کے یہ رسم تھی۔ تو جب حضرت غالباً حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ وہاں کے گورنر بنے، انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ اے امیر المومنین، مصر کے اندر تو یہ رسم ہے اور ہمارا اسلام تو اس طرح کی رسمیں مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اب چونکہ یہ علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، اسلام کی حدود ان پر قائم ہو چکی ہیں، اسلامی حکومت کے اندر یہ علاقہ شامل ہو چکا ہے، اب اس رسم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ رسم ادا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے کاتب کو بلاتے ہیں اور مصر کے دریائے نیل کے نام خط لکھتے ہیں۔ اب دریا کو کیا پتا کہ یہ کس کا خط ہے، کیا خط کیا ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام پہنچتا ہے۔ حضرت عمر فاروق لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل، وگرنہ تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا لکھتے ہیں عمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ عمر کا خط دریائے نیل کے نام، اگر اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خط جا کر دریائے نیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ میرے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، صحابہ اکرام بھی ذرا پریشان ہو جاتے ہیں کہ عمر ننگی تلوار لیے ہوئے دروازے پر آ گئے ہیں، لگتا ہے ان کا ارادہ نیک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دیجئے، اگر ان کا ارادہ نیک نہیں ہوگا تو انہی کی تلوار سے انہی کا سر قلم کیا جائے گا، انہی کا انجام برا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں تو اسلام قبول کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کی گواہی دیتے ہیں، وہاں پر جتنے صحابہ موجود تھے انہوں نے اتنے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ پوری مکہ کی وادی کے اندر نعرہ تکبیر کی آواز پہنچ گئی۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر آسمانوں پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی۔ اور پھر کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمارا دین اسلام حق نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہم حق پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے پھر یہ عبادت چھپ کر کیوں کی جائے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ آپ آج کے بعد آج سے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو گے اور اعلانیہ عبادت کی جائے گی۔ مکہ کے اندر اگر کسی کو جرت ہے تو وہ میرے سامنے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو یہ قوت ملی، مسلمانوں کو یہ شان و شوکت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دین اسلام کی مدد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون خصوصی بنا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ آج کے بعد اعلانیہ عبادت کی جائے گی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ خانہ کعبہ کے اندر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں
کہ جس کی جرت ہے تو وہ آ جائے۔ آج عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے۔ آج مکے کے اندر توحید کی فضائیں گونجیں گی اور ہم اعلانیہ عبادت کریں گے۔ اگر کسی میں جرت ہے تو آ کر رو کر دکھا۔ یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہجرت کی، تمام صحابہ کرام جب ہجرت کرتے تھے تو چھپ چھپا کے رات کے وقت مصلحت کی خاطر کے لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی تو مکہ کے چوکوں کے اندر جا کر اعلان کیا کہ اگر کسی کے اندر جرت ہے، کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تو میرے سامنے آئے، کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو میرے سامنے آئے، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، میں ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں جا رہا ہوں، اگر کوئی اتنا بہادر ہے کہ مجھے روک سکے تو آئے میرا مقابلہ کرے۔ کسی کے اندر جرت نہیں ہوئی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام اعلانیہ ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکومت دی ہے وہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت دی۔ یہ 22 لاکھ مربع میل آج کے حساب سے جتنی دنیا ہے اس کی آدھی دنیا پر حکومت بنتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے، آپ کے فضائل اور مناقب اتنے زیادہ ہیں احادیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر یہ جنتی بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ اور اسی طرح احادیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر خارج ہوئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے۔ غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ کون عمر جن کے اسلام لانے پر مسلمانوں میں تو کیا آسمان پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی؟ کون عمر جن کے اسلام لانے کے بعد کعبے کا دروازہ کھل جاتا ہے؟ کون عمر جو اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کو چھپاتے نہیں ہیں؟ کون عمر جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی؟ کون عمر جنہوں نے محکمہ پولیس قائم کیا؟ کون عمر جنہوں نے محکمہ فوج قائم کیا؟ کون عمر جنہوں نے جیلوں کا تصور دیا؟ کون عمر جنہوں نے سب سے پہلے مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی؟ کون عمر جنہوں نے ائمہ اکرام کے لیے وظیفے مقرر کیے؟ کون عمر جنہوں نے پوری دنیا کو عدالتی نظام دیا؟ کون عمر جنہوں نے چھوڑیاں قائم کی؟ کون عمر جنہوں نے محکمہ ڈاک قائم کیا؟ کون عمر جنہوں نے مسافر خانے تعمیر کروائے؟ کون عمر جنہوں نے کم و بیش 9000 مساجد تقسیم کروائی؟ کون عمر جنہوں نے 400 جامع مسجد تعمیر کروائی؟ کون عمر جنہوں نے بیواؤں کے وظیفے مقرر کیے؟ کون عمر جنہوں نے یتیموں کے وظیفے مقرر کیے؟ کون عمر انہوں نے حتیٰ کہ دودھ پیتے بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے؟ کون عمر جنہوں نے امت کو 20 تراویح پر جمع کیا؟ کون عمر جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا؟ کون عمر جن کی حکومت زمین پر بھی چلتی ہے؟ کون عمر جو ہوا کو حکم دیتے ہیں تو وہ ان کا ایک پیغام لے کر جاتی ہے؟ کون عمر جو آگ کو حکم دیتی ہے تو واپس چلی جاتی ہے؟ کون عمر جن کا حکم جو ہے نا پانی بھی مانتے ہیں؟ کون عمر جو زلزلہ آتا ہے تو زمین پر کوڑا مارتے ہیں تو زمین تھم جاتی ہے؟ ارے میرے دوستو، وہ عمر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، وہ عمر جو آدھی دنیا کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے، مگر وہ ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرہانہ بنا کے سویا ہوا ہے۔ کون عمر جو بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، ان کے لیے راشن لے کر جا رہا ہے، اپنی کمر پر باندھ کر لے کر جا رہا ہے، جو رات کو پہرا دیتا ہے اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود؟ ارے وہ عمر جس کے نام سے شیطان بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے، ارے وہ عمر جو مسجد کی چٹائی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور بڑے بڑے کافر سورما اس کے نام سے تھر تھر کانپتے ہیں۔ کیا تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان؟
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب مشاورت ہوتی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اس مشورے کے مطابق قرآن اتار دیتے۔ کتنی ایسی آیات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، 15 سے 20 آیات مفسرین نے لکھی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ مجاہدین نے جو قیدی بنائی ہے غزوہ بدر کے اندر، ان کو قتل کر دیا جائے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے، وہ ان کو قتل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اسی حکم کے تحت قرآن پاک کے اندر آیات نازل کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کا مشورہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا۔ میرے دوستو، کیا کیا شانیں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہا ہے، وادی تہامہ جو کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر ہے، وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کر رک کر رونے لگ گئے اور بچوں کی طرح اٹھ کر رو رہے ہیں۔ آپ کے ساتھی نے پوچھا، اے امیر المومنین کیا وجہ ہے، آپ یہاں بیٹھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ وہ وادی ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جنگل ہے جہاں پر میں نوجوانی کے اندر اسلام لانے سے پہلے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرے والد خطاب نے مجھے اونٹ دیے تھے کہ ان کو ایک قطار کے اندر لے کر چلنا ہے، سیدھا کر کے چلنا ہے۔ مجھ سے وہ اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، اور مجھے میرے والد نے اس بات پہ ڈانٹا تھا کہ تیرے سے اونٹوں کو چرانا، تجھے اونٹوں کو چرانا نہیں آتا، اونٹوں کی قطار سیدھی نہیں کر سکتا، اور تو بڑا ہو کے کیا کرے گا۔ مجھے اس بات پہ ڈانٹ پڑی تھی، مار پڑی تھی۔ آج میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا ہے، اور آج درندے پرندے چرندے، زمین اور پانی اور آگ، یہ ساری چیزیں عمر کے حکم کے تابع ہیں، اور مسلمان تو کیا، کفار بھی، مسلمان تو کیا، کفار کے بڑے بڑے سورما بھی عمر کے نام سے کانپتے ہیں۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے عزت عطا کی۔ میرے دوستو، یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ اتنا بڑا حکمران ہو کر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حوصلہ، صبر، تحمل اور عاجزی ان کی ساری عطا کی تھی۔ واقعات بہت سارے ہیں، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ اتنا بڑا حکمران ہے، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے گارہ خود حل کر رہا ہے، اس کو گارے کو خود بنایا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا حکمران ہے، بیت المال کا اونٹ بھاگ گیا، خود نکل پڑے کہ اس کو ڈھونڈ کے لانا ہے۔ اتنا بڑا حکمران ہے، بیت المال کے اونٹوں پر زیتون کے تیل کی خود مالش کر رہا ہے۔ اتنا بڑا حکمران ہے، بیواؤں کے گھروں میں جا کر رات کو پانی بھر کے آتا ہے۔ تو میرے دوستو، 26 ذی الحج کے دن نماز کے اوقات میں، صبح کی نماز میں، ایک مجوسی جو کہ غلام تھا، اس کو خریدا گیا۔ وہ مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر خنجر لیے ہوئے، خنجر چھپائے ہوئے، 2 دھاری تلوار خنجر چھپائے ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی مسلح پر آتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، وہ حملہ کرتا ہے۔ اس نے ایک نہیں کئی وار کیے، آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا، پیٹ کو خراب کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخموں کی تاب نہ لا کر وہیں گر پڑتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جگہ پر آگے مسلح پر بڑھ کر امامت کرواتے ہیں۔ وہ واپس پلٹتا ہے، پہلی صف والوں کو تو پتہ چل جاتا ہے، مگر وہ اپنی راستہ بناتے ہوئے دیگر مسلمانوں پر بھی حملہ کرتا جاتا ہے، جس سے بعد میں کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے، اور پھر اس کو پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پکڑا گیا ہوں اور قید کر لیا گیا ہوں، تو خود ہی اس نے اپنے اوپر حملہ کیا، اپنے خنجر سے اپنے اوپر وار کیا اور اپنے آپ کو بھی جہنم کے اندر پہنچا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر لایا جاتا ہے۔ 2-3 دن کے آرام کے بعد آپ کا زخم نہیں بھرتا، آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا دودھ پلایا جاتا ہے، اور آپ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ میں جو ہے نا دنیا کے اندر آخری چیز جو پیوں گا وہ دودھ ہوگا، اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب ہے۔ آپ اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور دیگر رسائی کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجتے ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ کو بھیجتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر آئیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں عمر دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد جب موت کا وقت قریب آتا ہے
عبداللہ کے گود میں سر رکھا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا خلیفہ آخری وقت میں عاجزی اور انکساری دیکھیے، اپنے سر کو اپنے بیٹے کی گود میں سے اٹھا کر نیچے رکھ دیتے ہیں اور زمین کے اندر اپنی گال ملتے ہیں، اپنا سر ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اگر اللہ تعالیٰ نے تو کیا تو تو برباد ہو جائے گا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے اعمال پر کتنا اتراتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی نمازیں پڑھنے لگ جائیں، تلاوت کرنے لگ جائیں یا کچھ نیکی کے کام ہمارے اندر آ جائے تو ہم اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا دیندار سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کو جنت کا یقین تھا، جنتی ہونے کی بشارتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکی تھی، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اتنا تھا کہ گھبرا رہے ہیں کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں پر مجھ سے، میری لفظوں پر مجھ سے سوال کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ فرمائیں۔ تو میرے دوستوں پھر یکم محرم الحرام جو مشہور قول ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ 28 ذی الحج بھی آتا ہے تاریخ کی کتب میں، مگر مشہور قول یہی ہے کہ یکم محرم الحرام کو اس خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین اور داماد علی سسر پیغمبر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔